ایران سے مذاکرات انتہائی منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نمائندوں کو ہدایت کر دی معاہدے کے لیے جلدی نہ کریں کیونکہ وقت ہمارے ساتھ ہے۔ دونوں فریقین کو پورا وقت لے کر درست فیصلہ کرنا ہوگا، کسی غلطی کی گنجائش نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، لکھا ایران سے اب ہمارے تعلقات کہیں زیادہ پیشہ ورانہ اور تعمیری ہو رہے ہیں۔ حتمی معاہدے تصدیق اور دستخط ہونے تک پابندی اور محاصرہ پوری قوت سے برقرار رہے گا۔ صدر ٹرمپ نے تعاون اور حمایت پر مشرق وسطی کے ممالک کا شکریہ ادا کیا، لکھا خلیجی ملکوں کا باہمی تعاون تاریخی ابراہم ایکارڈز میں شمولیت سے مزید مضبوط ہوگا۔ کسی معلوم شاید ایران بھی ابراہم ایکارڈز کا حصہ بننا پسند کرے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایرانی بحریہ کی تباہی کی تصویر شیئر کی تھی اور لکھا تھا الوداع۔ AI تصویر میں امریکی ڈرون سے ایرانی جہازوں کو تباہ ہوتے دکھایا گیا تھا۔ آج ممکن ہے دنیا کو اچھی خبر ملے، صدر ٹرمپ مزید اہم تفصیلات کا اعلان کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کی نئی دلی میں نیوز کانفرنس، کہا ایران سے معاملات میں گزشتہ 48 گھنٹے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا ہے ممکنہ معاہدے میں ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ آبنہ ہرمز بغیر کسی ٹول کے مکمل کھول دیا جائے گا۔ جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کی جائے گی۔ اس دوران امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ پابندیوں میں نرمی بھی متوقع۔ لبنان میں اسرائیل و حزب اللہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا ذکر بھی مسودے میں شامل ہے۔ پاکستان نے بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا۔ پاکستان کی ثالثی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کر رہے ہیں۔ پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی۔ امن عمل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے جوہری ہتھیار حاصل کرنا نہیں چاہتے، دنیا کو یہ یقین دہانی کرانے کے لیے تیار ہیں ہم جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل نہیں۔ تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی صدر نے کہا امریکہ سے کوئی بھی معاہدہ رہبر معظم مجتبی خامنہئی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان نے پیس میکر کا جو کردار نبھایا وہ چین کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز میں گفتگو، کہا چینی صدر شی جن پنگ کا خطے میں امن کے لیے 4 نکاتی ایجنڈا قابل تحسین ہے، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مشترکہ کوششوں سے نہ صرف خطے میں امن کا قیام یقینی بنایا جا سکے گا بلکہ ترقی اور خوشحالی کے نئے دروازے بھی کھلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہانگجو کا دورہ مکمل کر کے بیجنگ پہنچ گئے، چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان جلد خطے کی ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرض نہیں مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی اور عسکری طاقت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا 30% MOUs اربوں ڈالرز کے معاہدوں میں بدل گئے ہیں۔ پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا ہیڈ کوارٹرز میں گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جوزف سائی سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے علی بابا کے جدید ترین نیٹ ورک اور عالمی سطح پر کامیابیوں کو سراہا۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل اسکل کی ترقی پر زور دیا۔ اس موقع پر پاکستان میں ڈیجیٹل فائنینشل سروسز اور آن لائن ادائیگیوں کا نظام محفوظ اور تیز بنانے کے لیے تکنیکی تعاون بڑھانے پر بھی بات ہوئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران اور محسن نقوی کی ملاقاتیں بہت مثبت ثابت ہوئیں۔ پاکستان ثالثی کے ذریعے تنازع کے حل کے قریب ہے، ہو سکتا ہے ہمیں آج رات کی خوشخبری سننے کو ملے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا دہشت گردی کرنے والے بزدل اور بھارتی فنڈ پر چل رہی ہیں۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، کسی زمانے میں ایران میں بھی محفوظ پناہ گاہیں ہوتی تھی،
ایران سے پاکستان کے مضبوط تعلقات ہیں، اس لیے انہیں پناہ گاہیں میسر نہیں آئیں۔ امید ہے ایران کے تعاون سے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کو جیت جائیں گے۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ، IFC کے 3 جوانوں سمیت 14 افراد شہید، زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ شٹل ٹرین پر ہونے والے بم دھماکے سے ملحقہ علاقوں میں تباہی، محلہ فقیر آباد میں 2 رہائشی پلازوں سمیت درجنوں گھروں کو شدید نقصان پہنچا، بعض مکانات کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں، پل بھر میں سب کچھ اجڑ گیا، ملبے تلے دب کر 2 افراد جان سے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ٹراما سینٹر میں زخمیوں کی عیادت کی، صدر اور وزیر اعظم کی دہشت گردی کی مذمت۔ صدر آصف زرداری نے کہا دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو معاف نہیں کریں گے، شہداء کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا ایسی بزدلانہ کارروائیاں ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتی، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف نے کہا معصوم جانوں پر بزدلانہ وار پوری قوم کے دل پر حملہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں خصوصی اجلاس۔ IG بلوچستان نے چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ وزیر داخلہ نے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا، شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا شہداء کے خون کے مقروض ہیں، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر ریلوے کی چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی مذمت، انتظامیہ سے فوری رپورٹ طلب۔ حنیف عباسی کا کہنا ہے کوئٹہ کینٹ سے آنے والی شٹل ٹرین دھماکے کی زد میں آئی، بھارت اور افغانستان میں موجود پاکستان دشمن دہشت گردی کی سرپرستی کر رہے ہیں، دہشت گرد نیٹ ورکس کے ناپاک عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، انہیں عبرتناک انجام تک پہنچایا جائے گا۔ برطانیہ، چین، روس، ایران کی کوئٹہ میں دہشت گردی کی مذمت۔ بلوچستان میں پھر معصوموں کا لہو بہا دیا گیا، دہشت گردوں نے ماؤں کی گودیں اجاڑ، بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، بچوں کے خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ آخر ان نہتے لوگوں کا قصور کیا تھا؟ کیا بچوں کو مارنا، خاندان اجاڑنا، معصوم جانیں لینا دہشت گردوں کی نام نہاد آزادی ہے؟ یہ جنگ نہیں، صرف بزدلی، درندگی اور انسانیت کا قتل ہے۔ کالعدم BLA کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ گیا ہے کہ انسانیت کے دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ برطانیہ، چین، روس، ایران کی کوئٹہ میں دہشت گردی کی مذمت۔ چینی سفارت خانے نے بیان میں کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے، مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ روسی سفارت خانے کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے کہا بزدلانہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں، ہماری ہمدردیاں شہداء اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کے واقعات قابل مذمت ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں فتنہ خوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج، CTD اور پولیس کا مشترکہ آپریشن، 16 خارجی مارے گئے، 2 پولیس اہلکار شہید، ہلاک خارجیوں میں 2 اہم ترین سرغنہ بھی شامل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو بھی جہنم واصل کیا گیا۔ فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ مناسک حج کا آغاز عازمین منا پہنچنے لگے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہو رہی ہے۔ عازمین حج 8 ذی الحج منا میں گزاریں گے اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات پہنچیں گے اور خطبہ حج سنیں گے۔ غروب آفتاب کے بعد عازمین عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے پیغام میں کہا عازمین حج قوانین اور ضابطوں کی مکمل پابندی کرے، آپ کا بہترین اخلاق ہی پاکستان کا اصل چہرہ ہے۔ منڈی ڈے بن گیا، مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری بھرپور انداز میں جاری۔
لاہور میں کہنا کی مویشی منڈی میں رونالڈو بیل نے دھوم مچا دی. 6 فٹ اونچا یہ بیل سبی نسل کا ہے. قیمت صرف 20 لاکھ روپے. کراچی کی منڈی میں ٹیڈی بکروں کا وکھرا سٹائل خریداروں کو بھا گیا. پشاور کی مویشی منڈیوں میں لائے گئے اونٹ خریداروں کی توجہ کا مرکز. وزیر آباد میں شیرا اور ہیرا نامی بکروں کی جوڑی کی دھوم. مالک نے دونوں بکرے بڑے لاڈ پیار سے پالے. اسلام آباد کی مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. قربانی کے جانوروں کو سجانے کے سامان کے سٹالز بھی لگ گئے. ارے بھائی، پورا کراچی ہمارا ہے، ہم کیوں کسی شاہراہ کا نام MQM پر رکھتے؟ تمہیں موقع ملا، تم نے ایک شاہراہ کا نام بھٹو رکھ دیا. اتنے سالوں بعد شاہراہ بنائی، وہ بھی عوام نہیں خواص کے لیے. MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار کا بلاول بھٹو کو 2 دن بعد جواب. کارکنوں سے خطاب میں کہا 18 سال میں تم نے کتنا پانی شہر کو دیا. شاہراہ بھٹو، ریڈ لائن، کریم آباد انڈر پاس وہ منصوبے ہیں جو پورے نہیں ہو رہے. جب رونا چاہتے ہو اور اپنے پیروں کی طرف دیکھتے ہو تو رو پڑتا ہے. وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا BRT ریڈ لائن لاٹ 1 کا دورہ. ایئرپورٹ سگنل ملیر ہالٹ سے موسمیات سفورہ تک کام کا جائزہ لیا. کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت. کہا منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو جدید، تیز اور محفوظ سفری سہولت میسر آئے گی. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن نے وزیر اعلی سندھ کو لاٹ 2 کی پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر اعلی سندھ کا شاہراہ بھٹو کا دورہ. شاہ فیصل ٹول پلازا پر اجلاس. شاہراہ بھٹو پر راؤنڈ دی کلاک پولیس پیٹرولنگ یقینی بنانے اور ہر انٹرچینج پر پولیس چیک پوسٹ قائم کرنے کی ہدایت. موٹر سائیکلوں کے شاہراہ بھٹو پر داخلے پر سخت پابندی یقینی بنانے کا حکم. ٹریفک پولیس کو شاہراہ بھٹو پر ای چالان سسٹم فوری فعال کرنے کی ہدایت. بیجنگ میں چین پاکستان سیاسی جماعتوں کی فورم سی پیک مشترکہ مشاورتی طریقہ کار کا 4تھا اجلاس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بتایا فورم نے دونوں ممالک کی سیاسی جماعتوں کو بامعنی مکالمے کا بہترین موقع فراہم کیا. ہم نئے دور میں چین پاکستان مشترکہ مستقبل کی برادری کی تعمیر کے لیے مکمل پرعزم ہیں. اجلاس میں وفاقی وزیر احسن اقبال اور پاکستان کی 12 سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک ہوئے. نائب وزیر اعظم نے اجلاس کی تفصیلات ایکس پر جاری کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہانگجو میں مختلف اہم چینی کمپنیوں کے عہدیداران سے ملاقاتیں. قابل تجدید توانائی کے شعبے میں تعاون. پاکستان میں ابھرتی قابل تجدید توانائی کی مارکیٹ اور بڑھتی طلب اور شمسی توانائی کے فروغ کے لیے حکومت کے پالیسی اقدامات پر روشنی ڈالی. وزیر اعظم نے جدید بیٹری ٹیکنالوجی، توانائی ذخیرہ کے نظام اور شمسی توانائی تعاون پر بات چیت کی. الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ انفراسٹرکچر، اسمارٹ موبلٹی سسٹمز پر تعاون پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف نے شوجنگ فارماسیوٹیکلز کے صدر جین یوان سے بھی ملاقات کی. پاکستان کے ترقی کرتے طبی شعبے میں سرمایہ کاری زیر بحث آئی. پاکستان میں نئی فیکٹریوں کے قیام، موجودہ فیکٹریوں اور پلانٹس کی توسیع پر بھی گفتگو ہوئی. حکومت نوجوانوں سے ٹیکس لیتی ہے لیکن تعلیم نہیں دیتی. عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست قیادت کا انتخاب کریں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا یوب میں بدل دو نظام جلسہ عام سے خطاب. کہا پورا نظام گل چکا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب تاخیر کا وقت نہیں ہے، کل کا فیصلہ آج کریں. جماعت اسلامی عوام کو بنیادی حقوق ضرور فراہم کرے گی. ڈی آئی خان کی تحصیل کلاچی کے گاؤں اٹل شریف میں دہشت گردوں کا حملہ. امن کمیٹی کے 3 ارکان سمیت 4 افراد جاں بحق. دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کیا. جاں بحق افراد میں شاہزیب، دانش سولی اور ایک نامعلوم شخص شامل ہے. پولیس کے مطابق حملہ آور ایک رکن اور منڈے والوں کا اسلحہ ساتھ لے گئے. پولیس نے ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا. وائس چانسلر گوادر یونیورسٹی پروفیسر عبدالرزاق صابر 3 ساتھیوں سمیت بازیاب. خاندانی ذرائع نے تصدیق کر دی. بتایا یونیورسٹی کے وائس چانسلر، 2 پروفیسرز اور ڈرائیور بازیاب ہو چکے. بازیاب افراد تاحال اپنے گھروں کو نہیں پہنچے. پروفیسر عبدالرزاق صابر اور دیگر ساتھیوں کو 13 مئی کو مستونگ سے اغوا کیا گیا تھا.
اسلام آباد میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر ڈاکوؤں کا غیر ملکی شہریوں پر تشدد، غیر ملکی شہریوں کو گیسٹ ہاؤس میں گھس کر باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکو موبائل فون، نقدی اور لیپ ٹاپ لوٹ کر سیاہ رنگ کی گاڑی میں فرار۔ تھانہ کوہسار پولیس نے ڈکیتی اور تشدد کا مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور میں 1.5 کروڑ کی چوری کرنے والے ملزمان دھر لیے گئے۔ ملزمان سے 25 تولہ سونا اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ پولیس نے بتایا گھریلو ملازمہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر چوری کی واردات کی۔ ملزمہ کی والدہ چوری شدہ مال لے کر انالہ خود فرار ہو گئی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے گھر کے افراد قربانی کے بکرے خریدنے مویشی منڈی گئے ہوئے تھے۔ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں موسم شدید گرم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ہائی پریشر سسٹم بننے کے باعث سندھ کے بیشتر اضلاع ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری زائد رہنے کی پیشگوئی، پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ کراچی میں گرمی پڑتے ہی بجلی کے بعد پانی بھی نایاب، شہریوں کے لیے دوہرا عذاب۔ شہر کا 70% علاقہ کئی روز سے پانی سے محروم۔ شہری مہنگے داموں ٹینکرز خریدنے پر مجبور۔ واٹر کارپوریشن کی نااہلی کی وجہ سے عید سے قبل پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، اسکیم 33، عزیز آباد، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد، ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا میں پانی کی فراہمی معطل۔ شاہ فیصل، لانڈھی، کورنجی اور جمشید کوارٹر سمیت کئی علاقے ابھی تک پانی سے محروم، کوئی پرسان حال نہیں۔ حکمران کب نوٹس لیں گے؟ شہریوں کی دہائی۔ بلوچستان کا اہم ضلع بنیادی سہولتوں سے محروم۔ اوسطا محمد کے 2 اسپتالوں میں ICU، وینٹیلیٹرز اور جدید مشینری دستیاب نہیں۔ شہری علاج کے لیے کوئٹہ، لاڑکانہ یا کراچی جانے پر مجبور۔ چھٹے سیزن میں چوتھا ٹائٹل، بارسلونا نے چوتھی بار ویمنز سپر لیگ کی ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میں OL لیونس کو یک طرفہ مقابلے میں 4-0 سے آؤٹ کلاس کیا۔ فیصلہ کن مارکے میں سلما اور برجس نے 2 بار گیند جال میں پہنچائی۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لفظی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ۔ پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔ فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی۔ اداکارہ امنیہ شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے، امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے۔